بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا چیپٹر ہے تاریخ پاکستان، اور تدریسی مقاصد میں ہم جس پوائنٹ پر ہیں اور جو ہم آج پوائنٹ کریں گے وہ پوائنٹ نمبر 12 اور 13 ہے۔ 12 پوائنٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2002 کے انتخابات اور بحالی جمہوریت، اور 13 میں ہے جدید روشن خیالی۔ اب یہ ہمارے جو پوائنٹ ہے 10 to 16 یہ سارے پرویز مشرف کے دور حکومت کے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج جو 12 اور 13 ہے وہ بھی اوبویسلی انہی سے ریلیٹڈ ہے۔ اب ہم اسے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی، انتخاب 2002 اور بحالی جمہوریت BA کی شرط۔ ایک تو پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ انتخابات لڑنے کے لیے، انتخابات میں شامل ہونے کے لیے امیدوار کا گریجویٹ یعنی کہ BA ہونا لازمی تھا۔ اور سیکنڈ لسٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2002 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں پرویز مشرف نے آئندہ 5 سال کے لیے صدر مملکت کا حلف اٹھایا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کے لامحدود اختیارات، جس طرح جنرل ایوب خان کا ہوا تھا کہ انہوں نے جب ان کی دور حکومت ہوا تو انہوں نے صدر کو لامحدود اختیارات دیے، یعنی کہ خود کو۔ سیم اسی طرح پرویز مشرف کے حوالے سے بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ فروری 2003 کو وفاقی حکومت نے لیگل فریم ورک آرڈر، ٹھیک ہے، اس کا جب اندر ذکر بار بار آئے گا تو LFO کے نام سے آئے گا۔ L مین لیگل، F فریم، O ورک، ٹھیک ہے۔ لیگل فریم ورک، لیگل فریم آرڈر، سوری، L لیگل، F فریم، O آرڈر۔ لیگل فریم آرڈر کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس کے باعث صدر پرویز مشرف کو کیا اختیارات دیے گئے تھے۔ اس میں ان کے پاس تھے گورنروں، تینوں مسلح افواج کے سربراہوں، چیف الیکشن کمیشن اور چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقرری یعنی کہ اپوائنٹمنٹ، اور اسمبلی کی برطرفی یعنی کہ برطرف کرنا، ان کو نکال دینا، ان کو سسپینڈ کر دینا، یہ سارے اختیارات صدر کے پاس تھے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے LFO یعنی کہ لیگل فریم آرڈر، وجہ تنازعہ اور انتخابات 2008۔ LFO یعنی کہ لیگل فریم آرڈر اور اپوزیشن کے درمیان۔ اپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اپوزیشن میں جو پارٹی برسر اقتدار آتی ہے وہ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی پارٹیز ہوتی ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں وہ سب اپوزیشن کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے درمیان تنازع شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان صلح صفائی کروانے کی، ان کے درمیان تعاون بڑھانے کی کافی کوشش کی۔ 2003 میں ARD یعنی کہ اپوزیشن جماعتوں نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مہنگائی کتنی بڑھی، بے روزگاری کتنی ہوئی، من پسند افراد کے قرضے معاف کیے گئے، مشرف حکومت کی داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر ناکامی کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا۔ 1 جنوری 2004 کو قومی اسمبلی نے جنرل پرویز مشرف کو دوبارہ صدر منتخب کیا، اور جنرل پرویز مشرف نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر جنوری 2008 میں انتخابات کا اعلان اس شرط کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2008 کے انتخابات اس شرط پر کیے جائیں گے اگر انہیں اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب کیا جائے، اور انہیں اگلے سال کے لیے صدر منتخب کیا گیا تو انہوں نے انتخابات کروائے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس جماعت کے ساتھ مل کر نے یہ کام کیا تھا یعنی کہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ، وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ جنہوں نے اکثریت حاصل کی وہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون تھی، اور سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل ہوئی، اور اس جماعت میں محمد نواز شریف نے تیسری بار وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا۔ 2017 میں سپریم کورٹ کی جانب سے میاں محمد نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے۔ 2018 کی عام انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہے جنرل پرویز مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ۔ روشن خیالی کا نظریہ انہوں نے مصطفیٰ کمال اتا ترک سے متاثر ہو کر لیا تھا۔ اس نظریے کے تحت انہوں نے تعلیمی نصاب کی کچھ تبدیلیاں متعارف کروائی تھیں، مگر علماء کرام نے اس کی مخالفت کی، اسے پسند نہیں کیا۔
اس کے علاوہ اخبارات اور وسائل پر پابندی ہٹائی تھی جس سے نجی ٹیلی ویژن چینل متعارف ہوئے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اب ساری باتیں آئیں گی کہ انہوں نے خواتین کے حوالے سے کیا کیا کام کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو انہوں نے بتا دیا کہ مصطفیٰ کمال و ترقی نظریات سے متاثر ہو کر کچھ انہوں نے تبدیلیاں کی تھیں، نصاب میں تبدیلیاں کی تھیں مگر علماء کرام کو پسند نہیں آئی تھیں، اخبارات اور رسائل پر پابندیاں ہٹائی تھیں جس سے نجی ٹیلی ویژن چینل متعارف ہوئے تھے، اور اب انہوں نے جو خواتین کے لیے تبدیلیاں کیں وہ یہ تھیں کہ پہلی بار ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنایا گیا تھا۔ سیکنڈ، حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا۔ نمبر 3، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے علاوہ ان کو جنرل نشستوں پر بھی انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی، ٹھیک۔ نمبر 4، خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر کسی ضمانت کے بغیر چھوٹے قرضے دیے گئے۔ نیکسٹ، صوبہ پنجاب میں اہم شہرات پر خواتین کو ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا۔ اینڈ لاسٹ فوج میں خواتین کے لیے براہ راست کمیشن رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ آج کا پوائنٹ ہمارا یہی تک ہے، اس کو دوبارہ ایک دفعہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ انتخابات 2002 اور بحالی جمہوریت، بی اے کی شرط، یہ پہلا الیکشن تھا جس میں بی اے کی شرط رکھی گئی تھی امیدوار کے لیے، اور اس میں جنرل پرویز مشرف 2002 میں آئندہ 5 سال کے لیے انہوں نے صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا تھا۔ سیکنڈ پوائنٹ، جنرل پرویز مشرف کے لامحدود اختیارات۔ فروری 2003 کو وفاقی حکومت نے لیگل فریم آرڈر کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کے باعث صدر کے پاس بہت سارے اختیارات آ گئے تھے، جن میں اختیارات میں شامل کیا تھا؟ گورنروں، تینوں مسلح افواج کے سربراہوں، چیف الیکشن کمیشن، چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقرری یعنی کہ اپائنٹمنٹ، اور ان کو برطرف کرنے کے اختیارات ان کو مل گئے تھے۔ ایل ایف او، وجہ تنازعہ اور انتخابات 2018۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ لیگل فریم آرڈر اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان تنازعہ یعنی کہ جھگڑا کی کیفیت تھی، اور اسے ختم کرنے کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے کافی کوششیں کیں، لیکن اس میں کامیابی ان کو نہیں ہوئی، خاطر خواہ، اور اپوزیشن جماعتوں نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا جس میں اس ٹائم حکومت کی طرف سے مہنگائی، بے روزگاری، منفرد افراد کے قرضے معاف کرنے، پرویز مشرف کی داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر ناکامی کے حوالے سے انہوں نے لکھا تھا۔ جنوری 2004 کو قومی اسمبلی نے جنرل پرویز مشرف کو دوبارہ صدر منتخب کیا، اور پرویز مشرف نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر جنوری 2008 کے انتخابات اس شرط پر کروانے کا اعلان کیا کہ اگر اسمبلی اسے اگلے 5 سال کے لیے بھی صدر منتخب کرتی ہے، اور ان کو صدر منتخب کیا گیا اور انہوں نے انتخابات کروائے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس جماعت کے ساتھ مل کر یعنی کہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ کام کیا تھا انہیں اکثریت حاصل نہیں ہوئی انتخابات میں۔ پیپل پارٹی مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل ہوئی اور سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو کامیابی ہوئی اور نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ 2017 میں سپریم کورٹ کی جانب سے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا، ان کے جانے کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، اور 2018 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، یعنی کہ اس ٹائم انہیں کی حکومت چل رہی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے جنرل مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ۔ انہوں نے کس سے متاثر ہو کر یہ نظریہ پیش کیا؟ وہ ہے مصطفیٰ کمال، اور انہیں تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں روشناس کروائیں، لیکن علماء کرام نے اس کی مخالفت کی۔ اخبارات اور رسائل پر پابندیاں ہٹائیں جس سے نجی ٹیلی ویژن چینل متعارف ہوئے۔ پاکستان میں تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا گیا، اور پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا گیا ایئر فورس میں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں، ان کے علاوہ جنرل نشستوں پر بھی لڑنے کی اجازت دی گئی۔ خواتین کو بینکوں میں آسان شرائط پر بغیر کسی ضمانت کے قرضے دیے گئے۔ پنجاب میں اہم شہرات پر خواتین کو ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا، اور فوج میں خواتین کے لیے براہ راست کمیشن بھی رکھا گیا۔ انشاءاللہ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، یاد بہت خیال سے کیجیے گا۔ اوکے، جزاک اللہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔